آج بھی سارم تیزی سے دوڑتا ہوا اسکول جا رہا تھا، لیکن جب اسکول کے قریب پہنچا تو پہلے کی طرح آج بھی اسکول کی رنگ بیل بج چکی تھی اور کلاس شروع ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر کلاس کی طرف بڑھا۔ اسے پتہ تھا کہ آج بھی سزا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا، May I come in, sir? یس سارم، آ جاؤ۔ روزانہ کی طرح تم نے آج بھی دیر کر دی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لو اپنے ہاتھ آگے کرو، 2 ڈنڈے کھاؤ گے تو آئندہ لیٹ نہیں آؤ گے۔ پھر وہ پریشان ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے دن پہلے ہی کی طرح سارم لیٹ تھا۔ روزانہ کی طرح ڈنڈے کھا کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے دیر ہو جاتی تھی۔ ادھر سر بھی پریشان تھے کہ سارم کیوں بگڑا جا رہا ہے، کیوں روزانہ لیٹ آنے لگا ہے۔ اگلے دن صبح اسکول جاتے ہوئے اچانک سر کی نظر سارم پر پڑی، جو اسکول یونیفارم میں میڈیکل اسٹور سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے چپکے سے سارم کا پیچھا کیا اور آہستہ آہستہ وہ سارم کے پیچھے چلتے چلتے سارم کے گھر پہنچ گئے۔ سارم نے وہ دوائیاں اپنی بیمار ماں کو دیں اور جلدی سے کچن گیا۔ کچن جا کر اس نے جو دلیا ماں کے لیے بنایا تھا وہ اٹھا کے لایا، برتن میں انڈیلا اور ماں کو دیا اور کہنے لگا، ماں، میں نے دلیا بنا دیا ہے، اپنا ناشتہ بھی کر لیا ہے۔ آپ جلدی سے دلیا کھانے کے بعد یہ دوا لے لیجیے گا، پھر باقی کام میں اسکول سے آ کر دوں گا۔ آپ نے میرے آنے تک بستر سے نہیں اٹھنا، ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ میرے پیارے بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے تمہیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میں 5 دنوں سے بستر پر بیماری کی وجہ سے پڑی ہوئی ہوں، اور تمہیں گھر کے کاموں کے ساتھ اسکول کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ پیارے بیٹے، لیٹ جانے کی وجہ سے تمہیں سزا تو ملتی ہوگی۔ پیاری ماں، بابا کے بعد آپ نے ہی مجھے سنبھالا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو گئی تو کچھ دن میں آپ کو سنبھال لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ سر دروازے پہ کھڑے ماں بیٹے کی باتیں سن رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو سارم کو غلط سمجھ رہا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر دیر کرتا ہے، لیکن یہ بچہ تو دین اور دنیا میں غلط ہو گیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سارم جان بوجھ کر دیر کر دیتا ہے، لیکن یہ تو اپنی بیمار ماں کی وجہ سے دیر کرتا ہے۔ پھر سر واپس پلٹ گئے اور سارم نے بھی اسکول جانے کا رخ کیا۔ وہ تیز دوڑ رہا تھا، لیکن جب وہ اسکول پہنچا تو وہ پھر لیٹ تھا۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے بغیر کہے ان کے آگے کر دیے کہ وہ ڈنڈے کھا لے، لیکن سر سے سارم کو ڈنڈے مارنے کی بجائے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، سارم بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم روزانہ کیوں دیر سے آتے ہو۔ تم بہت اچھے بچے ہو جو اپنی ماں کی خدمت کر کر دنیا اور آخرت میں نیکی کما رہے ہو۔ سارے بچے سارم کے لیے کلیپنگ کریں اور سارم کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اتنی سی عمر میں اسکول کے ساتھ اپنی بیمار ماں کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ سارے بچے سارم کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تالیاں بجائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ آپ نے دیکھا کہ سارم چھوٹی سی عمر میں اپنی بیمار ماں کا خیال رکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ ماما اور بابا کا کہنا بھی ماننا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔